بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، اس کہانی کا عنوان ہے امانت میں خیانت۔ محمود نے ماموں کا خط کھولا اور والدہ کو پڑھ کر سنایا۔ دوسری باتوں کے علاوہ آخر میں لکھا تھا، بروز پیر با تاریخ 19 دسمبر۔ میرے ایک دوست نواب دین آپ کے پاس آئیں گے، انہیں 2000 روپے دے دیں، میں آؤں گا تو ادا کر دوں گا۔ والدہ نے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے بیٹا؟ 17 تاریخ، مگر مجھے معاملہ کچھ مشکوک سا لگتا ہے امی، محمود نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مشکوک کیسا؟ والدہ نے چونک کر پوچھا۔ دیکھیے امی، یہ آخری فقرے جن میں نواب دین اور ان کو ادا کی جانے والی رقم کی ہدایت کا ذکر ہے، ان کو غور سے دیکھیے۔ محمود نے خط ان کے سامنے پھیلا دیا۔ دیکھ لیا کیا ہے ان کو؟ امی نے اینک درست کر کے کہا۔ افو امی، غور سے دیکھیے، ان فقروں کی تحریر اور سیاہی باقی خط سے مختلف ہے۔ محمود نے سر تھام لیا۔ رہنے بھی دو بیٹا، ٹی وی پر ہر وقت جاسوسی فلمیں دیکھ دیکھ کر تمہارا دماغ ہل گیا ہے، امی نے سر جھٹک کر کہا، مگر محمود کو یقین تھا کہ معاملہ ضرور گڑبڑ ہے۔ شام کو اس کے ابو گھر آئے تو اس نے خط ان کے آگے رکھ دیا اور اپنے شک کا اظہار بھی کر دیا۔ اس کے ابو نے خط غور سے دیکھ کر کہا، بھائی محمود کہہ تو صحیح رہا ہے نا ابو؟ امی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھیں۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولا، ارے بھائی، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیا ابو؟ بھائی خط تمہارے ماموں کا ہے، اس لیے ہر بات صحیح ہے، اور اگر تمہارے کسی چچا کا ہوتا تو سارا ہی مشکوک ہوتا۔ اور محمود زور سے ہنس پڑا۔ مقررہ دن اور تاریخ کو صبح 10 بجے ہی نواب دین صاحب آ دھمکے۔ محمود کے ابو ظہیر صاحب انہیں بڑی گرم جوشی سے ملے اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ محمود کے ماموں نسیم کا خط آیا تھا آپ کے بارے میں، اس نے لکھ دیا تھا۔ تعارف کے بعد ظفر صاحب نے کہا تو نواب صاحب کرسی پر پہلو بدل کر بولے، جی ہاں، بس نسیم صاحب کا ایک کام اٹکا ہوا ہے۔ میں نے ان کو لکھا تو انہوں نے جواب میں فون پر کہا کہ میں نے اپنی بہن کو خط لکھ دیا ہے، آپ رقم وہاں سے جا کر لے لیں۔ ظفر صاحب نے کہا، درست ہے، ویسے آپ کی دوستی نسیم سے کتنی پرانی ہے؟ جی کوئی 15 برس پرانی، ہم دونوں ایک ہی محکمے میں کافی دیر رہے ہیں۔ نواب دین نے چائے کا ایک کپ اٹھائے ہوئے کہا۔ ظفر صاحب مطمئن ہو کر بولے، آج کل آپ کہاں ہوتے ہیں؟ جی میں؟ نواب دین کو اچھو لگ گیا، سانس درست کر کے بولے، میں آج کل محکمہ زراعت میں ہوں جی۔ ظفر صاحب اٹھتے ہوئے بولے، آپ چائے پئیں، ختم کریں، میں ابھی حاضر ہوا۔ نواز صاحب بولے، جی جی، ویسے ذرا جلدی فارغ کر دیتے تو نوازش ہوتی۔ وہی کرنے جا رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ یہ کہہ کر ظفر صاحب تو باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے اور نواب دین سے الیک سلیک کے بعد بیٹھتے ہوئے بولے، کہاں گئے ظفر صاحب؟ ابھی آ جاتے ہیں، اندر گئے ہیں ذرا کام سے، نواب دین نے جواب دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ظفر صاحب ہاتھ میں رقم لیے اندر داخل ہوئے، پھر وہ نوارد سے لپٹتے ہوئے بڑے جوش سے بولے، آہا، تم کب آئے؟ ویسے اچھا ہی کیا جو خود چلے آئے۔ نوارد نے مسکرا کر کہا، بس بھائی جان، میں تو آپ کا فون ملتے ہی سوار ہو گیا تھا۔ ظفر صاحب نے خاموش بیٹھے نواب سے کہا، آپ نے اپنے 15 برس پرانے دوست نسیم کو نہیں پہچانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی؟ نواب صاحب اچھل پڑے، اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ بھائی یہ نسیم صاحب ہیں، ظفر نے نوارد کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لو بھائی نسیم، تم خود ہی اس کو 2000 روپے دے دو۔ یہ سن کر نواب کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نسیم کو دیکھ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ ڈاکیہ ہے اور لوگوں کے خطوط کھول کر
اسی قسم کی عبارتوں کا اضافہ کر کے اب تک ہزاروں روپے کا فراڈ کر چکا ہے۔ امانت میں خیانت کی یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا چکی ہے۔ نواب کو پولیس نے پکڑ لیا اور قانون کے مطابق اسے قید کر دیا۔ دیکھا بچوں، امانت میں خیانت اور دھوکہ دینے کے انجام جیل ہوتا ہے۔ کسی انسان کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔